بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 سے 34، ان تین آیات کے مضامین کا جائزہ لیا جائے تو تکریم انسانیت، انسان کا جو شرف اور فضیلت ہے، اور ایک جان کو بچانا یا ایک جان کو معاذ اللہ قتل کر دینا، ان دونوں کی کیفیت کو بیان کیا۔ ہرابہ، ڈاکہ زنی، راہ زنی، یہ کس قدر سنگین جرم ہے اور اس پر سزا رب لم یزل نے جو مقرر کی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر توبہ کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون۔ من اجل ذلك، اسی وجہ سے، کتبنا، ہم نے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر لکھ دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے کسی ایک جان کو بغیر کسی جان کے قتل کیا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلایا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک جان کی حفاظت کی، ایک شخص کی جان بچائی، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ آئے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر وہ لوگ اس کے بعد بھی، ان میں سے بہت سارے، فی الارض لمسرفون، زمین میں زیادتی کرتے پھرتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کی شان میں دیکھیے کہ انسان کو کس قدر شرف دیا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورت عکاسی کرنے والی آیت ہے۔ اگرچہ اسلام نے بعض صورتوں میں قتل کو بھی روا رکھا ہے، جسے اٹھا کر معاذ اللہ اسلام کا چہرہ مسخ کرنے والے سامنے لے کر آتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ شدت کا یا سختی کا دین ہے۔ وہاں بھی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، حیات کے ساتھ فلسفہ سمجھا دیا گیا ہے کہ قصاص کی صورت میں جب کوئی کسی جان کو قتل کرے تو قتل کرنے والے قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے۔ جب کوئی فساد پھیلائے، جب کوئی ہرابہ، ڈاکہ زنی، راہ زنی اور لوگوں کی لوٹ مار کر رہا ہو، تو اس کی عمل کی سنگینی کی وجہ سے اس کے قتل کا حکم جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے۔ مرتد کی سزا، باغی کی سزا اور شادی شدہ زانی کی جو سزا ہے یہ بھی واضح طور پر بتا دی گئی ہے۔ لیکن یہ معاشرے، سوسائٹی اور انسانیت کی حفاظت کے لیے ہیں یہ سزائیں، ان کے دفاع کے لیے یہ سزائیں ہیں۔ اور جنرلی جو ایک انسان کا شرف ہے، مقام ہے، وہ اس آیہ مبارکہ سے واضح ہو رہا ہے کہ جو بغیر کسی ظلم، بغیر کسی وجہ کے ظلماً کسی انسان کو قتل کرے گا تو وہ قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دینا ہے، جیسا کہ اس آیت میں بتایا۔ پھر یہ حکم کتبنا علی بنی اسرائیل میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل پر ہم نے لکھ دیا، تو جو احکام بنی اسرائیل پر لازم ہوئے اور بغیر کسی تردید کے وہ امت مسلمہ تک پہنچے ہیں، آگے امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام تک پہنچے ہیں، تو وہ ہمارے لیے بھی اسی طرح سے ہے کہ بلا اجازت شرعی کسی کو قتل کر دینا جو ہے یہ پوری انسانیت کو، تمام انسانوں کو قتل کر دینے کے مترادف ہے۔ ترمذی میں حدیث کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کو قتل کرنے میں اگر زمین و آسمان والے تمام لوگ شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے۔ یوں ہی ابن ماجہ کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کا ختم ہو جانا ایک مسلمان کے ظلماً قتل سے زیادہ آسان ہے۔ تو یہ ایک انسان کا جو قتل ہے، ایک انسان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا ہے، یہ بہت سنگین جرم ہے، اور اس کی سنگینی جو ہے وہ پوری انسانیت کے قتل کر دینے کے مترادف کے طور پر بتلائی گئی ہے۔ تو یہ جو ایک جان کو بچانا ہے، تو ایک تو سمپل یہ صورت ہے کہ کوئی قتل ہو رہا تھا تو اس نے اس کو قتل ہونے سے بچا لیا، کوئی شخص ڈوب رہا تھا، ڈوبنے سے بچا لیا، کوئی جل رہا تھا، ایسی ہلاکت کی جو چیزیں تھیں ان میں مبتلا تھا تو اس نے جا کر بچا لیا۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی شخص بھوکا تھا اور بھوک کی انتہائی شدت میں تھا اور وہ بھوک اس کو ہلاکت کی طرف لے کے جا سکتی تھی، تو اس نے اس کو کھانا جو ہے وہ فراہم کر دیا، تو یہ بھی اس انسان کو بچا لینا ہے۔ کوئی علاج معالجے میں
انتہائی قسم پرسی کے عالم میں تھا، اور اس کے پاس کوئی ایسی صورت نہیں تھی کہ وہ اپنی علاج کروا سکے، اپنے آپ کو بیماری سے باہر جو ہے نا نکلنے کی صورتوں کو اختیار کر سکے، تو اللہ نے اس شخص کو یہ استطاعت دی، طاقت دی، اور یہ آگے بڑھ کر اس کے لیے اہتمام کر دیتا ہے، تو یہ بھی اس جان کو بچانا، اور ایک جان کو نہیں بچانا، آیہ مبارکہ کے حکم کے مطابق پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کا بدلہ یہی ہے کہ ان کو گن گن کر قتل کر دیا جائے، سولی پر لٹکا دیا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں، ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، اور انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے۔ اس آیت کے شان نزول کی طرف جائیں تو بخاری کتاب المغازی کے مطابق ارینا، اہل ارینا جو تھے وہ مدینہ آئے، ان کے کچھ لوگ اس قبیلے کے مدینہ میں آئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہوئے۔ انہیں یہاں کی آب و ہوا موافق نہ آئی مدینے کی، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ صدقہ کی اونٹنیوں کو لو اور ان کی چراگاہ میں چلے جاؤ اور ان کا دودھ اور پیشاب پیو۔ انہوں نے اسی طرح کیا تو تندرست ہو گئے۔ تندرستی کے بعد وہ ہٹ دھرمی ضد اور ارتداد کی طرف معاذ اللہ چلے گئے اور مرتد ہو گئے۔ جو چرواہے وہاں صدقہ کی اونٹنیوں کے تھے انہیں قتل کیا، اور وہ صدقے کی اونٹنیاں اور اونٹ لے کر یہ بھاگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو آپ نے ان کے پیچھے لوگوں کو بھیجا جو انہیں گرفتار کر کے لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں، پھر انہیں تپتے ہوئے میدان میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ اس میں راہ زنی، ڈاکہ زنی کی سنگینی جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ اس قدر سنگین جرم ہے جو معاشرے کے امن کو تباہ کر دیتا ہے، اور جو اس کا ارتکاب کرنے والا ہے اس کی سزا کو تفصیل کے ساتھ اس آیت میں بتا دیا ہے۔ تو عالمگیری کے مطابق اس سزا کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اگر یہ ڈاکو راہزن جو ہیں کسی مسلمان یا ذمی کو قتل کر دیتے ہیں اور اس کا مال نہیں لوٹتے، صرف قتل کرتے ہیں، تو اس کے پاداش میں، سزا میں ان راہزنوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اور اگر قتل بھی کرتے ہیں اور مال بھی لوٹ لیتے ہیں تو بادشاہ اسلام کو پھر اختیار ہوتا ہے قاضی کو کہ وہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کر ڈالے یا سولی دے دے، یا ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کرے پھر اس کی لاش کو سولی پر چڑھا دے، یا محض قتل کر دے، صرف قتل کر دے۔ تو یہ اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، فقط سولی دے دے، فقط قتل کر دے، یا جو ہے نا قتل کرنے کے بعد سولی پہ لٹکا دے۔ یہ ساری سزائیں ہو سکتی ہیں کہ اگر انہوں نے قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لوٹا ہے۔ اور اگر قتل نہیں کیا، صرف مال لوٹا ہے، تو دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں جو ہے وہ کاٹ دیا جائے۔ اگر مال نہ لوٹا، نہ قتل کیا، یہ تیسری صورت بن جائے گی، تو صرف ڈرایا دھمکایا ہے، نہ مال لوٹا ہے نہ قتل کیا ہے، تو اس صورت میں انہیں قید کر لیا جائے یہاں تک کہ توبہ کر لیں۔ تو یہ جو ہے او ینفوا من الارض، زمین سے ان کو نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ تو اب اس کی ایک تعبیر جو ہے مفسرین اور علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں قید میں ڈال دیا جائے، ینفوا من الارض، کیونکہ اور سرزمین کی طرف اور کسی سلطنت کی طرف انہیں نکالا جائے تو وہاں جا کر وہ اور سرکشی اور خرابی کا جو ہے وہ سبب بن سکتے ہیں۔ اسلامی سزاؤں میں بے شمار حکمتیں ہیں جو اسلام نے مقرر کی ہیں، جیسا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ یا حیات کے اندر تو صراحتاً اس کی بتا دی گئی کہ یہ ایک جان جو قاتل کو قتل کرنا ہے، ایک جان کا قتل یہ پورے معاشرے اور سوسائٹی کے لیے ایک زندگی کی نوید ہے، ایک حیات کی نوید ہے، معاشرے کے لیے امن کی نوید ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر وہ کہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ،
تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ایسا ہے کہ گرفتاری سے پہلے اگر کوئی ڈاکو جو ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، اور پھر توبہ کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے کہا نا الندم توبہ، توبہ نام ہے ندامت کا۔ توبہ کے ارکان میں سے پہلا رکن یہ ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے عمل پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پھر وہ عزم مصمم رکھتا ہو، پکا ارادہ رکھتا ہو کہ آئندہ اس عمل کو دوبارہ نہیں کرے گا۔ تو یہ تقاضے پورے کر رہا ہے تو اب ڈاکہ زنی کی سزا اور آخرت کے رسوائی سے بچ جائے گا۔ لیکن جو اگر قتل کر بیٹھا ہے تو اس کے بدلے میں قتل قصاص جو ہے وہ لازمی طور پہ موجود ہے۔ مال لوٹا ہے تو اس مال کو واپس کرنا، اس مال کو ریٹرن کرنا، یہ بھی اس پہ لازم ہے، کیونکہ یہاں یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ حقوق العباد میں سے ہیں، اور حقوق العباد جو ہیں وہ انسان کے خود معاف کرنے سے معاف ہوتے ہیں، محض توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ ہاں اب یہ جس کا حق تھا قصاص کا، جس کا مال تھا، وہ اگر خود معاف کر دیتا ہے کہ جان کے بدلے میں جو جان والا معاملہ ہے یہ معاف کرتا ہے، قصاص جن کا قتل ہوا ہے وارث کو یہ حق حاصل ہے تو وہ وارث معاف کر دیتا ہے، جس کا مال تھا وہ چاہتا ہے کہ مال چاہے نہ بھی دے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر اس سے وہ معاف ہو جائے گا۔ تو اولیاء جو وارث ہیں، جو مستحقین ہیں، وہ چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں جن کا تقاضا بنتا ہے، اور پھر وہ تقاضا نہیں کرتے تو یہ ایک الگ میٹر ہے، ورنہ اس کو یہ حقوق العباد کی ادائیگی جو ہے وہ لازم ہوگی۔ توبہ ایک خوبصورت عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت راضی ہوتا ہے اور معاف فرمانے والا ہے، اور توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ توبہ کے ارکان کو وہ پورا کر رہا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بس میں جاتا ہوا شخص جب ایکسیڈنٹ کو دیکھتا ہے، خون دیکھتا ہے اور دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے، خوف آتا ہے، تو پھر تو وہ توبہ توبہ کر کے میوزک کو بند کرتا ہے، لیکن چند ساعتیں گزرنے سے پہلے جب وہ تھوڑا سا سفر کرتا ہے اور وہ پکچر اس کے دماغ سے ہٹتی ہے، خون والی، موت والی، تو وہ پھر میوزک کو آن کر دیتا ہے۔ تو یہ توبہ محض رسمی توبہ ہوتی ہے، زبان سے کہا ہے، دل سے اس نے ندامت نہیں کی اپنے میوزک والے اور دوسرے عمل پہ، یا اس طرح کی سرکشی والے کوئی بھی عمل وہ کر رہا تھا، نافرمانی والا عمل کر رہا تھا، تو اس پر وہ تائب نہیں ہوا دل سے۔ اگر دل سے تائب ہوتا تو پھر وہ دوبارہ سے اس کو شروع نہ کر لیتا۔ تو کہا توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توڑ دی میری اس توبہ پہ، تو توبہ بھی توبہ توبہ کر اٹھی۔ تو توبہ ایسی نہ ہو کہ جس پر توبہ کی بھی توبہ توبہ ہو، بلکہ حقیقتاً دل سے وہ توبہ کرے۔ رب لم یزل ہم سب کو رجوع لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کے لیے ہمارے سینوں کو، قرآن کے فہم کے لیے ہمارے سینوں کو کشادہ فرمائے۔ آمین آمین۔